رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کثرت سے ہنسا نہ کرو، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہنسنے سے منع نہیں کرتے، انسان کی انٹرٹینمنٹ کو ختم نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں اے میرے بندے اتنے 24 گھنٹوں کے اندر کتنا ٹائم تو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، زندگی کو انجوائے کرتا ہے، کبھی تو میرے در پہ آ کر کے رویا کر، کبھی تو میرے پاس آ کر کے میرے سامنے آ کر کے اپنی آنکھوں میں سے کچھ نہ کچھ قطرے بہایا کر، کبھی تو آ کر کے کہا کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنا دیا، کتنا تیرا احسان ہے، میں کتنوں سے اچھا ہوں، تو نے مجھے بہترین بنا کر کے رکھا ہے دنیا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں پیارے بھائیو، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری تخلیق اللہ نے کتنی خوبصورت کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اس کان کو سینے کی جگہ پہ لگا دیتے، اگر اللہ چاہتے ان آنکھوں سے بینائی کو چھین لیتے، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس زبانیں ہیں، بڑی بہترین بنی ہوئی زبانیں ہیں، لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہیں آنکھیں ہیں، ہم سے بھی خوبصورت ہوں گی آنکھیں، لیکن وہ آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں کان موجود ہیں، بہترین شکل و صورت ہے، بول نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ پیارے بھائیو، اگر اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے جایا کرو۔ اللہ کی قسم تو اللہ انسان کے شکر سے بھی خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ بندہ جو کبھی اللہ کے سامنے جاتا ہے اور جا کر کے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کرتا، صرف ایک مکھی کے پر کے برابر، مشکات کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے ایک قطرہ گر جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اللہ نہیں کہتے کہ آپ ہنسو نہیں، آپ مسکراؤ نہیں، انٹرٹینمنٹ ختم ہے تمہاری، تم نے دنیا میں انجوائے نہیں کرتے، نہیں، فرمایا تم انجوائے کرو۔ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، میں نے تمہارے لیے رات کو بھی مسخر کر دیا، میں نے تمہارے لیے دن کو بھی مسخر کر دیا، دن میں بھی کماؤ، رات میں بھی کماؤ، تم سکون بھی کرو، اطمینان بھی لو، تمہارے لیے اتنا بڑا بلب میں نے اس طرح روشنی کرنے والا سورج بھی بنا دیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ تمہارے لیے سب کچھ، صرف ایک ہے اس اللہ کو نہ بھول جاؤ، خود کو بڑا نہ گرداننا شروع کر دو، طاقت کے نشے میں نہ آ جاؤ، ایسا نہ کرو کہ آپ اللہ کو بھول کر کے خود کو خدا سمجھنے بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کا اس کا تذکرہ کیا ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود کو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ وہ کہتا ہے کون اللہ؟ کس نے پوچھنا مجھ سے؟ کس کے سامنے جا کر کے میں نے جواب دینا ہے؟ کون میری طاقتوں کو کم کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور آخری بات کرتا ہوں، مشکات کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو لپیٹیں گے اور لپیٹ کر کے اپنی ایک انگلی کے اوپر رکھ لیں گے، ساتوں آسمان کو لپیٹیں گے اور ان کو ایک انگلی پر رکھ لیں گے، سورج چاند ستاروں کو لپیٹ کر کے ایک انگلی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمام مخلوقات کو لپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ ایک اس طرح مٹھی بنا کر کے کہیں گے این الجبارون، کہاں ہیں جو دنیا کے اندر خود کو بڑا جابر طاقتور سمجھنے والے؟ این الجبارون، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے اندر طاقت کے اوپر، سلطنت کے اوپر اعتبار کرنے والے؟ من الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے من الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ کس کے سامنے تم آنے سے گریز کرتے تھے؟ کس کے سامنے جانے سے رکتے تھے؟ من الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں، للہ الواحد القہار، تب کہیں گے کہ اللہ کی حکومت،
اللہ اکیلے کی حکومت ہے۔ پیارے بھائیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو آواز مار کر کے کہتے ہیں، سچی بات ہے یہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے اپنا درد بیان کیا اس آیت کریمہ۔ سورہ انفطار ہے، 30واں پارہ ہے، اللہ نے ایسے لگتا ہے درد بیان کیا، کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے نہیں کہا اے مومن بندے، اللہ نے نہیں کہا اے مسلمان بندے، نہیں، کہا یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہو؟ تو کیوں اس رب کے در پہ نہیں آتا؟ کیوں اس کے سامنے آ کر کے اپنے پیشانی کو نہیں جھکاتا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا؟ یہ سب کچھ دیا ہوا تو اس کا ہے، یہ سب کچھ عطا تو اس کی ہے، یہ طاقتیں، یہ پیسہ، مال اور دولت ہے اس کی ہے۔ کبھی وہ دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، کبھی مال کے اندر کمی کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ابھی مال کی ریل پیل ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے جس جسم کے اندر ایسی بیماری لگا لیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کھانے پینے کے قابل نہ رہے، پھر بھی تو اسی کا بندہ رہے، تو اللہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے سامنے کچھ بات نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ کہتا ہے میں جیسے کروں، جیسا مرضی کر دوں، تو مجھ سے سوال نہیں کر سکتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، تیرا جسم ہونے کے باوجود، تو اس جسم کے اوپر کچھ لگا نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، تو مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بات ہے کہ تو میرے سامنے آیا کر اور آ کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کیا کر، میں اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہوں۔